حدیث مقبول کی اقسام ہم نے وہ پہلے پارٹ میں دیکھ لی ہیں، حسن لذاتہ، صحیح لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لغیرہ وغیرہ۔ تو اب آگے ہیں حدیث مردود کی اقسام۔ تو یہ کافی زیادہ ہیں، ان کو صرف تھوڑا سا تعریف کی حد تک ذہن میں بٹھا لیں، کروایا ہوا ہے سر نے یہ کام۔ باقی جو مین ہمارا اس میں جو فوکس ہے وہ ہوگا جو سخت راوی کے لحاظ سے حدیث کی اقسام ہوتی ہیں نا، اس میں تو اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ باقی جو مردود حدیث ہو سکتی ہے وہ کئی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کہ بسبب طعن فی الراوی، کہ راوی میں طعن ہو تو اس لحاظ سے جو حدیث مردود ہیں اس کی جو اقسام ہیں ان میں کیا کیا آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی پہ یہ تہمت ہو کہ وہ والعیاذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں، حدیث کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں کو کسی بات سے پتہ چل جائے کہ یہ اپنے سے حدیثیں گھڑ لیتا ہے، تو اگر کوئی ایسے شخص کی حدیث ہوگی تو اس کو کہیں گے حدیث موضوع۔ اس کے بعد ہے متروک ہوتا ہے کہ وہ راوی جو جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث کے معاملے میں نہیں، یعنی ویسے جب لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو مذاق میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، یا اپنے مالی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث متروک۔ اس کے بعد ہے منکر وہ ہوتی ہے کہ ہم نے حدیث صحیح لذاتہ ہی کے تعریف میں ایک لفظ پڑھا تھا کہ شاذ، وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ تو شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث صحیح ہے اس سے زیادہ ثقہ راوی کی حدیث موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث صحیح میں ہوتا ہے کہ جو شاذ نہ ہو، تو شاذ کے مقابلے میں آتا ہے محفوظ۔ تو محفوظ وہ حدیث ہوگی جن میں شاذ میں اور محفوظ میں دونوں راوی ثقہ ہوں گے، لیکن جو شاذ والے راوی ہیں وہ دوسرے راوی کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ ہم نے مثال دیکھی تھی کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر وہ بھی ثقہ ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی ثقہ ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا نماز میں، یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی۔ اب دونوں جو راوی ہیں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بھی ثقہ ہیں اور عبداللہ بن مسعود بھی ثقہ ہیں، تو جو ایسی حدیث ہوگی کہ دونوں ثقہ راوی ہیں لیکن ثقاہت کے درجے میں مخالفت ہے، تو اس کو کہتے ہیں محفوظ، یعنی جو شاذ کے مقابلے میں ہو، اور جو شاذ ہوگی اس کو وہ شاذ کہیں گے۔ لیکن متروک کہتے ہیں کہ ایسی حدیث، متروک تو ہم نے دیکھ لیا نا، منکر، کہ جس میں جو ضعیف راوی نے ثقات کی مخالفت کی ہو، یعنی اگر ثقہ راوی دوسرے ثقات کی مخالفت میں حدیث لائیں گے تو اس حدیث کو کہیں گے شاذ۔ لیکن اگر کوئی کمزور راوی بڑے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے ہم نے صبح مثال پڑھی تھی تواتر والی، کہ یہ جو حدیث ہے کہ من کذب علیہ متعمدن، یہ تواتر سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کے مخالف حدیث لاتے ہیں کوئی کمزور راوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پھر کہیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ منکر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے معلل آپ نے پڑھ لیا تھا کہ حدیث میں کوئی ہلکی سی کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو جس کی سمجھ بھی عام طور پہ ہر بندے کو نہیں آتی، الفاظ میں یا معنی میں، سند میں، متن میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مدرج، نمبر 5 پہ نا، معلل کے بعد مدرج کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی اپنا کلام حدیث میں شامل کر دے، یعنی وہ تشریح کرنے کی غرض سے یا کسی اور غرض سے حدیث میں اگر اپنا کلام شامل کر دے گا تو وہ مدرج ہو جائے گا۔ مضطرب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے سند میں
یا متن میں اختلاف ہو اور اس اختلاف کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو. جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی صبح کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا طیرۃ ولا عدویٰ فی الاسلام، اسلام میں یہ اچھوت کی بیماری نہیں ہے کوئی. اور اسی کے مقابل حدیث تھی کہ جو مجذوم والا آدمی ہے اس سے بھاگو. تو اب ان دونوں حدیثوں میں مخالفت ہے نا، ایک میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ ہیں. تو اب ان دونوں حدیثوں میں تو تطبیق ممکن ہے، وہ تطبیق دی ہے علماء نے. لیکن اگر کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے، دو حدیثیں مخالف ہیں اور ان میں تطبیق بھی نہیں دی جا سکتی، تو پھر ان کو کہتے ہیں مضطرب حدیث ہے. پھر اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یا پھر یہ والی ٹھیک ہے. مصحف ہے، اس کے بعد بھی مصحف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس میں غلطی واقع ہو جائے، کوئی نقطہ چینج ہو جائے یا حرکات سکنات چینج ہو جائے. مثلا جو خط ہے اصل وہ لکھا سیم ہی رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلطی نقطوں میں آ جائے یا کوئی حرکت میں زبر کی بجائے زیر آ جائے. وہ جو اپنے اصل الفاظ ہیں وہ سیم ہوں لیکن کوئی ایسے چھوٹی سی غلطی جس میں ہو جائے، تو وہ حدیث ہوتی ہے مصحف. شاذ ہم نے پڑھ لیا. یہ مزید فی المتصل الاسانید، یہ ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے اور اس کا نہیں پتہ. اور مقلوب ہے ایک سب سے آخر میں. مقلوب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس کی متن میں یا سند میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو غلطی سے. یعنی اب امام بخاری نے کہنا تھا کہ میں نے روایت کیا عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے امام مالک سے. امام بخاری کہہ دیتے ہیں کہ میں نے روایت کیا امام مالک سے، انہوں نے عبداللہ بن یوسف سے. تو یہ جو ترتیب الٹ ہو گئی ہے، آگے پیچھے ہو گئی ہے سند میں، اسی طرح متن میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقلوب. یہ ہے تان، راوی میں تان کے لحاظ سے. اس کو بس تعریفیں بے شک یاد نہ کریں لیکن اس کا تھوڑا سا کنسیپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو مردود کی اقسام میں آ جاتا ہے کہ بسبب سخت فی الاسناد، کہ اسناد میں سخت آ رہا ہو، یعنی اسناد میں انقطاع آ رہا ہو. تو اس میں جو اگر سند منقطع ہے، یعنی درمیان میں سے کوئی ایک راوی نہیں ہے، دو نہیں ہے، تو اس کو ایک ساری سند کو منقطع کہیں گے ہم، یعنی انقطاع ہے اس میں، متصل نہیں ہے. متصل کا معنی ملا ہونا، منقطع کا مطلب انقطاع ہونا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ معلق، معضل اور مرسل. یہ تین تعریفات اہم ہیں بہت زیادہ، اور اس میں پھر مرسل کی ہم تفصیل میں بھی تھوڑا سا جائیں گے. تو معلق وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے شروع سے سند کی ابتدا سے راوی حذف ہے. ٹھیک ہے، سند کی ابتدا سے کیا مطلب کہ امام بخاری سے سند شروع ہو رہی ہے تو یہاں سے شروع سے کوئی راوی اگر حذف ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ حدیث معلق ہے. اور مرسل کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جس کے آخر سے کوئی راوی حذف ہے، جیسے کہ صحابی حذف ہیں یا تابعی حذف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اینڈ سے، حدیث کے اینڈ کا مطلب جہاں پہ حدیث ختم ہو رہی ہے سند کے لحاظ سے، تو اگر وہاں سے راوی حذف ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرسل. اور معضل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا مما سقط من اسنادہ اثنان او اکثر فی موضع واحد. اگر ایک ہی جگہ سے ایک ہی جگہ میں ایک سے زیادہ راوی حذف ہیں، یعنی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو اس کو پھر ہم کہیں گے معضل حدیث ہے. اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ چاہے وہ درمیان سے دو حذف ہیں یا شروع سے ہیں یا اینڈ سے ہیں. اگر ایک سے زیادہ راوی حذف ہیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے، تو چاہے وہ درمیان سے ہیں، چاہے شروع سے ہیں، چاہے، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں معضل. ٹھیک ہو گیا. تو زیادہ جو مین یاد رکھنے کی چیز ہے اس میں یہی ہے کہ معلق اور مرسل. معلق کہتے ہیں کہ سند کے ابتدا سے راوی کا حذف ہونا، اور مرسل کہتے ہیں کہ سند کے اینڈ سے راوی کا حذف ہونا. اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے مرسل کی، کہ معلق کی اب تعریف جو سر نے لکھوائی ہے وہ یہ ہے کہ ما حذف من مبدأ اسنادہ راوٍ فاکثر علی التوالی، کہ معلق وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے ابتدا سے، شروع سے راوی حذف ہیں ایک یا ایک سے زیادہ، علی التوالی کا مطلب ایک ساتھ، ترتیب سے.
اگر زیادہ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک اوپر سے ہوں ایک نیچے سے ہوں. اگر ایک راوی شروع سے حذف ہے ایک اینڈ سے حذف ہے تو پھر تو وہ مرسل بھی ہو جائے گی اور معلق بھی ہو جائے گی اینڈ پہ آنے کی وجہ سے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ حذف جمیع الاسناد، یعنی کہ یا تو ساری کی ساری سند حذف کر دی جائے، امام بخاری سیدھے کے سیدھا کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، یہ بھی معلق ہے، اور یا کہ ساری حذف سند کر دی جائے، صحابی کو حذف نہ کیا جائے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا رضی اللہ عنہ، تو اس کو بھی معلق کہیں گے کیونکہ شروع سے حذف ہے نا سند، ابتدا سے. امام بخاری کے اوپر جو 5-6 راوی ہیں درمیان میں وہ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. اور اس کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان رضی اللہ عنہ، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنے وہ تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا ٹانگ سے، تو اس کو ڈھانپ لیا حضرت عثمان کے حیا کی وجہ سے. تو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. تو اب ابو موسیٰ سے پہلے جتنے بھی درمیان میں راوی تھے ان کو حذف کر دیا. امام بخاری نے کہا کہ ابو موسیٰ نے یوں کہا اور ابو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں کیا، اور اس کا حکم ہے کہ یہ مردود ہوتی ہے. یعنی جو معلق حدیث ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ مردود ہوگی، یعنی بالکل اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر معلق آ جاتی ہے بخاری میں تو پھر اگر تو جزم کے صیغہ کے ساتھ ہے، جزم کا صیغہ مطلب ہے کہ یقین کا صیغہ ہے، تو پھر تو یہ مقبول اس کو سمجھا جائے گا. اور اگر جزم کا صیغہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں نے خود سنا، ایک کہہ رہا ہے کہ سنا گیا، مجھے نہیں پتہ کس نے سنا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ یقین اور عدم یقین کے کانٹیکسٹ میں بات کرنا. تو اگر جزم کا صیغہ ہوگا تو معلق قبول ہوگی بخاری کی صرف، اور اگر جزم کا نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے حدیث مرسل. حدیث مرسل ہے کہ جس کی آخر سند سے راوی حذف ہوں، ٹھیک ہے، تابعی کے بعد یعنی صحابی حذف ہوں، تو اس کو کہیں گے ہم کہ حدیث مرسل ہے. اور اس کی مثال ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بے مزابنہ سے منع کیا. تو اب سعید بن مسیب تابعی ہیں، انہوں نے درمیان سے صحابی کو ہی حذف کر دیا ہے، تو یہ کیا ہے، حدیث مرسل ہے. یعنی کہ سند کے اختتام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سند کا اختتام ہو رہا ہے تو یہاں سے راوی حذف ہے. اس کے بعد ہے کہ اب یہ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے. تو جو جمہور محدثین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے، یعنی اس حدیث کو جیسے معلق کو نہیں لیں گے اس کو بھی نہیں لیں گے. اور ائمہ ثلاثہ یعنی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقبول ہے. یعنی اگر صحابی نہ بھی ہوں، تابعی اگر یوں کہہ رہے ہیں حدیث مرسل ہے تو یہ مقبول ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں مقبول ہے لیکن اس میں شرائط کو دیکھا جائے گا. تو وہ 4 شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہونی چاہیے اس میں مرسل میں، یعنی جو مرسل کر رہے ہیں، جو صحابی کو چھوڑ رہے ہیں، جیسے سعید بن مسیب ہیں تو یہ مرسل ہیں. 3 شرطیں ان میں ہونی چاہیے اور 1 شرط مرسل میں ہونی چاہیے. اس کی بھی پھر 4 صورتیں بنتی ہیں، اس میں سے ایک بھی کوئی ہوگی. تو مرسل میں جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کبار تابعین میں سے ہوں. یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی بڑے تابعی اس کو یوں کہہ رہے ہیں تو وہ ہوگی مرسل، اس کو قبول ہوگی، وگرنہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر کہتے ہیں کہ ثقہ جو ہیں وہ اس کی مخالفت نہ کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ سعید بن مسیب جو ہیں وہ حدیث لے کے آ رہے ہیں مرسل، تو اب سعید بن مسیب کی جو حدیث ہے وہ کسی ثقہ تابعی کی مخالفت میں نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مرسل ہیں جیسے کہ اب سعید بن مسیب ہیں وہ تام و ضبط ہونے چاہیے، ان کا حافظہ وغیرہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرطیں اگر ہوں گی مرسل میں یعنی کہ تابعی میں تو وہ حدیث قبول ہوگی امام شافعی کے نزدیک، وگرنہ قبول نہیں ہوگی. اور جو چوتھی شرط یہ ہے کہ حدیث مرسل ہو اور اس کے ساتھ کوئی مسند حدیث بھی آ جائے.
تو پھر بھی اس کو قبول کر لیا جائے گا. یعنی اکیلی مرسل نہ ہو، اس کے ساتھ مسند بھی آ جائے. ٹھیک ہے، مسند یعنی جو ڈائریکٹ ہو، صحیح حدیث ہو. اور اس کے بعد ہے کہ حدیث مرسل ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور مرسل آ جائے. مثال کے طور پہ سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں نہا رسول اللہ عن البیع المزابنہ، اور حسن بصری بھی یوں ہی کہتے ہیں. پھر 2 مرسل ہو جائیں گی تو پھر بھی قبول کر لیا جائے گا. اور تیسری یہ ہے کہ وہ قول صحابی آ جائے مرسل کے ساتھ. مثلا سعید بن مسیب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ بے مزابنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی قبول ہو جائے گی. اور اکثر اہل علم کا فتویٰ اگر ہو مرسل پہ تو پھر بھی اس کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہ جو شرطیں ہیں یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لگائی ہیں. باقی جمہور فقہا کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی مقبول ہے، اور جمہور محدثین کہتے ہیں کہ وہ مردود ہے، مقبول ہی نہیں ہے. اور صحابی کی مرسل کا حکم یہ ہے کہ وہ مقبول ہوگی کسی کے اس میں کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے. اب صحابی کی مرسل کیسے ہو سکتی ہے ممکن؟ کہ مثال کے طور پہ کوئی چھوٹے صحابی ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ ہے. اب انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا ہے. اب حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات سن سکتے تھے، وہ اللہ کے نبی سے انہوں نے نہیں سنی. تو اب اگر حضرت حسین درمیان سے حضرت ابو بکر کو حذف کر دیں تو یہ صحابی کی مرسل ہے. یعنی صحابی، چھوٹے صحابی درمیان میں سے بڑے صحابی کو حذف کر رہے ہیں، اور تو یہ اس کو کہتے ہیں صحابی کی مرسل. اور یہ سب کے ہاں مقبول ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ثقہ ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی اور مرسل وغیرہ ہونی چاہیے. تو یہ ہے مرسل کا پورا حکم. اور معضل بھی اس میں آ گیا، ہم نے دیکھ لیا، اور باقی بھی جو چیزیں